والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا نودي للصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم حي على الصلاة حي على الفلاح وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أذن 12 سنة وجبت له الجنة رواہ ابن ماجہ۔ محترم سامعین، آج احسن القصص کو روک کر ایک دوسرے ٹاپک پر چند منٹ بات کریں گے انشاءاللہ، وقت آپ کا ضائع نہیں کروں گا۔ مؤذن کے مقام و مرتبہ کے تعلق سے میں نے ایک آیت کا ٹکڑا تلاوت کیا، اذا نودی للصلاۃ، سورہ جمعہ کی آیت کا یہ ٹکڑا ہے کہ جب تمہیں نودی، نادا کے معنی ہوتا ہے یعنی پکارنا، بلانا، اور صلاح کے معنی نماز، یعنی جب آپ کو نماز کے لیے بلائے۔ کون بلاتے ہیں نماز کے لیے؟ مؤذن بلاتے ہیں۔ مؤذن کہتے ہیں اذان دینے والے کو، وہ بلاتے ہیں، اور وہ ایک وقت نہیں بلکہ 5 وقت ہمیں بلاتے ہیں، دین کی طرف بلاتے ہیں، کامیابی کی طرف بلاتے ہیں، نماز کی طرف بلاتے ہیں۔ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ یہ کون کہتے ہیں؟ ایک مؤذن پکارتے ہیں۔ سب سے بڑا اگر داعی مانا جائے تو مؤذن ہے، جو ایک مسلمان کو کامیابی کی طرف بلاتے ہیں، نماز کی طرف بلاتے ہیں، اور یہ ایک وقت نہیں 5 وقت پکارتے ہیں۔ 5 وقت پکار کر کے ان کی کامیابی کے لیے، فلاح و بہبودی کے لیے انہیں بلاتے ہیں۔ تو انہی کا مقام و مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، اور اس حدیث کو ابن ماجہ رحمہ اللہ نے اپنی صحیح کے اندر نقل کیے ہیں۔ بیان فرماتے ہیں عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اذن 12 سنة، کہ جو شخص 12 سال تک، جو شخص 12 سال تک اذان دیتا ہو، لوگوں کو پکارتا ہو، تو وجبت لہ الجنہ، اللہ اکبر، ان کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، جو 12 سال تک اذان دیتا ہو، اخلاص قلب کے ساتھ لوگوں کو دین کی طرف بلاتے ہو، نماز کی طرف بلاتے ہو، کامیابی کی طرف بلاتے ہو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے لیے کہا کہ وجبت لہ الجنہ، ان کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ آگے کیا کہا، وَكَتَبَ لَهُ يَتَزَانَهُ فِي كُلِّ يَوْمٍ 60 حسنہ، اور اس مؤذن کے لیے ہر دن 60 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، ہر دن 60 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ وَلِكُلِّ أَقَامَةٍ 30 حسنہ، اور جب وہ اقامت کہتے ہیں، اور ہر نماز کے بعد جب جماعت کھڑی ہوتی ہے تو اقامت کہتے ہیں، اور جب اقامت کہتے ہیں تو ان کے لیے 30 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ یہ ان کا مقام ہے، ان کا جو مؤذن اذان دیتے ہیں، لوگوں کو نماز کی طرف، بھلائی کی طرف بلاتے ہیں، یہ ان کا مقام ہے جو جنت کو ان کے لیے واجب قرار دیا۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مؤذن کے لیے اتنا خوبصورت جملہ استعمال کیے ہیں۔ جتنے بھی مؤذنین ہیں پوری دنیا کے اندر، ان تمام مؤذنین کے لیے یہ خوشخبری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، دعا کرتے ہیں ان تمام مؤذنین کے لیے جو جہاں پر بھی مساجد قائم ہے اور جس مسجد میں بھی مؤذن ہے اور 5 وقتہ نماز میں پکارتے ہیں، ان تمام مؤذنین کے لیے
دعائے مغفرت کرتے ہیں. اللہم اغفر للمؤذنین، اللہم اغفر للمؤذنین، اے اللہ تو تمام مؤذنین کی مغفرت فرما دے. اللہ اکبر. اتنا خوبصورت جملہ کن کے لیے استعمال ہو رہا ہے؟ استعمال ہو رہا ہے. اور ایک حدیث سنی تھی مؤذن کی مقام و مرتبہ کتنا ہے، اس حدیث میں پتہ چلے گا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، بیان فرماتے ہیں کہ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم من اذن محتسبا 7 سنین، جس نے اذان دی کس کی نیت سے؟ ثواب کی نیت سے. محتسبا ثواب کی نیت سے کتنے سال تک؟ 7 سنین 7 سال تک. پہلی حدیث میں 12 سال کا ذکر ہے، اس میں 7 سال کا ذکر ہے. 7 سال تک انہوں نے اذان دی تو کتب لہو برأۃ من النار. اللہ اکبر. ان کو جہنم سے بری کر دیا جاتا ہے. اللہ اکبر. جس نے 7 سال تک اخلاص قلب کے ساتھ لوگوں کو نماز کی طرف بلاتے رہے، کامیابی اور فلاح بہبودی کی طرف بلاتے رہے، تو اللہ تعالیٰ انہیں جہنم سے بری کر دیتا ہے. جہنم ان کے اوپر حرام کر دیتا ہے، ان کو الگ کر دیتا ہے. یہ ہے مقام ایک مؤذن کا. پہلی حدیث میں جنت ان کے اوپر واجب کر دیا جاتا ہے، اور یہ دوسری حدیث میں جہنم سے انہیں دور کر دیا جاتا ہے، جہنم سے انہیں بری کر دیا جاتا ہے. اور ایک حدیث سن لیجیے پھر بات کو ختم کر دیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 7 سال والی حدیث سنی. یہ معاویہ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، بیان فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک مؤذن جو اذان پکارتے ہیں ان کی گردنیں اونچی ہوگی. لوگ پوچھیں گے کہ اس انسان کی گردن اتنی اونچی کیوں؟ تو انہیں کہا جائے گا یہ دنیا کے اندر لوگوں کو نماز کی طرف بلاتے تھے، فلاح و بہبودی کی طرف بلاتے تھے، اذان دیتے تھے، جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ان کی گردن کو سب سے اونچی کر دیا ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا کہ المؤذن اطول الناس اعناقا، کہ مؤذن کی گردن لوگوں میں سے سب سے زیادہ اونچی ہوگی، طول سب سے زیادہ اونچی ہوگی. اور یہ کس لیے، کس دن ہوگی؟ یہ قیامت کے دن ہوگی. یوم القیامت، قیامت کے دن. یہ مقام کس کی بنیاد پر مل رہا ہے؟ مؤذن اذان دینے کی بنیاد پر یہ مقام و مرتبہ مل رہا ہے. تو میرے بھائی اور دوستوں، آج ہم میں سب تو نہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو مؤذن کو بہت نیچ نظر سے دیکھتے ہیں، لیکن نیچ نظر سے دیکھنا نہیں چاہیے، پیار کی نظر سے دیکھنا چاہیے، محبت کی نظر سے دیکھنا چاہیے. یہ مقام و مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. کس کو؟ ایک مؤذن اذان دینے والے، کیونکہ یہ اللہ کے گھر کے حفاظت کرتے رہتے ہیں، لوگوں کو بلاتے رہتے ہیں، خدمت کرتے رہتے ہیں، اور لوگوں کے لیے تمام چیزیں فراہم کرتے رہتے ہیں تاکہ لوگ آ کر کے سکون کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم اور اسماعیل کو یہ حکم دیا تھا کہ اے ابراہیم، اے اسماعیل، ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود. اے ابراہیم اور اسماعیل، دونوں باپ بیٹوں کو اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ تو میرے گھر کو لوگوں کے لیے، نماز پڑھنے والوں کے لیے، ان طہر کہ پاک اور صاف رکھ، ان طہر بیتی للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اور اعتکاف میں بیٹھنے والوں کے لیے، والرکع السجود اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے تو مسجد کو، میرے گھر کو پاک اور صاف رکھ. یہ حکم اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کو دیا تھا. وہی حکم آج جتنے بھی مؤذنین ہیں دنیا کے اندر، جس مسجد میں، وہ حکم آج وہ بجا لاتے ہیں. آپ مسجد میں آتے ہیں،
दरवाजा खोलते हैं, पंखा चालू रहता है, एसी चालू रहता, और आप सुकून से नमाज पढ़ करके चले जाते हैं, फिर वो खुद ही बंद करते हैं। आपको सहूलत और फराहिम जो करते हैं, ये वो खिदमत करते हैं। तो ये है उनका मकाम और मर्तबा जो अल्लाह ताला ने भी दी है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है। तो ऐसा ही खिदमत करने वाला आज हमारे एक मस्जिद में, इस मस्जिद में जो आप नमाज पढ़ते हैं सुकून के साथ, जो अब्दुल रहीम खान साहब, अल्लाह ताला उन्हें सेहत व आफियत से नवाजे, बड़े इखलास के साथ। मैंने जब से आया तब से देखा, आप ज़्यादा करीब से देखने जानते हैं, लेकिन कभी भी हमने उन्हें काम करते हुए उन्हें गिरा महसूस हुआ या कभी उन्हें भारी लगा, ऐसा कभी हमने नहीं देखा। हाँ जी। और दूसरी बात, आज की तारीख में कोई अल्लाह के घर के लिए या और दीनी खिदमत के लिए कोई फ्री खिदमत करे, ऐसा इंसान कम, यानी बहुत ही कम पाया जाता है। लेकिन इस मस्जिद के लिए, आप तमाम लोगों के लिए खुशनसीबी की बात है कि उन जनाब अब्दुल रहीम खान साहब अपनी जिंदगी को इस मस्जिद के लिए वक्फ कर दिया है। गोया के पूरे साल में 1.5 लाख रुपए डोनेट करते और ऊपर से चंदा भी देते, फ्री खिदमत कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला उनकी इस खिदमत को शर्फ कबूलियत बख्शे। आमीन। मेरे भाई और दोस्तों, इतनी बड़ी खिदमत अंजाम दे रहे, एक मुअज्जिन अगर बाहर से अगर बुलाएंगे तो कम से कम 15,000 रुपया चाहिए, खाना चाहिए, घर चाहिए, लेकिन 15,000 ही सही, आप इसी को काउंट कर लीजिएगा, यानी कम से कम तो 1.5 लाख रुपए का बचत कर रहे हैं इसमें से। तो बचत क्या, गोया कि ये डोनेट कर रहे हैं अल्लाह के लिए, अल्लाह के लिए अपने ज़ख़ीरा या आखिरत कर रहे हैं। तो इतना खुलूस क़ल्ब के साथ आज काम करने वाला कौन है? मैंने करीब से देखा उन्हें कि बहुत ही मुखलिस आदमी हैं। अल्लाह ताला उनके इस इखलास को शर्फ कबूलियत बख्शे और उन्हें सेहत व आफियत के साथ उन्हें रखे और सेहत व आफियत के साथ उम्रा के लिए जाए। अल्लाह ताला उनके सफ़र को भी अल्लाह ताला आसान फरमाए और कबूल फरमाए। मेरे भाई और दोस्तों, तो ये छोटी सी बात थी। इंशाअल्लाह इसके बाद उन्हें थोड़ा सा नवाजा जाएगा। आइए आज सब मिल करके थोड़ा सा अल्लाह के दरबार में हाथ उठाते हैं और थोड़ी सी दुआ मांग लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा सल्लि